اگر ہمارے مسئلے اکتوبر تک ہمارے اختیارات نہیں ملتے تو نومبر سے ہمارا تحریک ایک اور قدم بڑھے گا اور اس کا انشاءاللہ بنیادی نعرہ ہوگا کہ یا ہمیں حق دو یا ہمیں آزادی۔ ناظرین السلام علیکم۔ مائنز اینڈ منرل بل پہ ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں، کیونکہ چند دن پہلے میں نے جو ویلاگ کیا تھا اور اس کے سیدھے سیدھے نکات جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیے تھے۔ اس کے بعد ظاہر ہے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے اور اب کئی ایک سیاسی جماعتوں کا موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بلوچستان سے یہ بل پہلے ہی منظور ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے حکمران فیڈرل میں حکمران اتحاد کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا انتہائی سخت موقف سامنے آیا ہے، اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے دو ٹوک موقف کے ساتھ ایک باقاعدہ اجلاس کے بعد اے این پی کے جو سربراہ ہے، موجودہ جو صدر ہے اس کے ایمل ولی خان نے بہت واضح طور پہ ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر اکتوبر تک ہمیں اپنے حقوق نہیں دیے گئے تو ہم آزادی کا مطالبہ کریں گے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے کھل کر اور اتنے دو ٹوک انداز میں اتنے واضح موقف کے ساتھ کبھی بھی آزادی کی بات نہیں کی ہے۔ ابھی تک تو بہت سے سیاسی جماعتوں پہ الزامات لگتے رہے کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں اور یہ فلانا ہے، ٹمکانا ہے، غدار ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لیبل تو ہم کئی سالوں سے تقسیم کرتے رہے، ہمارے جو حکمران ہے، ہمارے جو بعض اداروں کے لوگ ہیں، لیکن پہلی مرتبہ اپنے حقوق کی جدوجہد میں عوامی نیشنل پارٹی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک اطمینان تھا کہ شاید صوبوں کو بہت زیادہ خود مختاری دی گئی ہے اور ان کو اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صوبے 18ویں ترمیم کے روح کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھا سکے، اس پہ پراپرلی اس طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ 18ویں ترمیم کا کوئی نقص نہیں ہے، یہ صوبوں کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا سوال ہے۔ وہاں پر جو مقتدر حکمران لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہے، ان کی کمی کا مسئلہ ہے، ان کے ویژن کا مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ، اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کو کسی اور انداز سے، کسی اور طریقے سے رول بیک کیا جائے۔ اگر اس کو واپس بھی کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ، واحد رستہ جو ہے وہ وہی پارلیمان ہے جہاں سے یہ 18ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے۔ اگر جو جمہوری قوتیں ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، خصوصاً اس وقت جو فیڈرل میں حکمران جماعت ہے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو مخلوط حکومت میں ایک طرح سے شامل ہے، ان دونوں سے یہی دست برست عرض ہے کہ خدا را آپ لوگ اس ملک کے مفادات کے ساتھ اور اس کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔ یہ انتہائی میرے خیال میں نقصان دہ اور خصوصاً خطرناک صورتحال ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ آہستہ آہستہ جو صورتحال خطرناک بنتی جا رہی ہے، میں اس کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے، 4-4.5 مہینے پہلے خیبر پختونخوا ہی کے پشاور میں ایک بہت بڑا عدالت یا پشتون جرگہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا تھا منظور پشتین کی جانب سے اور جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے اس کی جانب سے۔ اس کے جو 22 نکاتی ایجنڈا انہوں نے، جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا تھا، اس میں بھی اس کا جو لب لباب تھا، اگرچہ اس میں واضح طور پہ آزادی کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے، جو لب لباب تھا، جو الفاظ کے پیچھے ان کا جو مقصد نظر آ رہا تھا، وہ یہی تھا کہ وہ فوج کو بھی یہاں سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، وہ اختیارات کو جرگے کے ذریعے ایک طرح سے حل کرنا چاہتے تھے، اپنے مسائل کے لیے جرگے ہی کو خود مختار بنانا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ایمل ولی خان بھی تقریباً، اگر ان کے یہ جو الفاظ ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ الفاظ ہے اور یہ بہت سنجیدہ اور پوری توجہ کے متقاضی ہے، اس کو توجہ اگر نہیں دی گئی تو یہی جراثیم آہستہ آہستہ مزید منفی سوچ اور فکر کو تقویت دے گی۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہے وہ انتہائی شاکی ہے، وہ بہت زیادہ ایگریسیولی ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں۔ اب اگر منظور پشتین اور اس کے دوست بھی اسی طرح سامنے آ جائے،
اگر ANP اور باقی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ بھی یہی رویہ اپنائے تو مجھے بتایا جائے کہ یہ بل اگر آپ پاس بھی کر لیں اور یہاں پر امن نہیں ہوگا. ایمن ولی خان نے تو بہت زیادہ سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بیلے جدوجہد کر رہی ہے، جس طرح TTP کر رہی ہے، جس طرح باقی جو گروہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہمیں جدوجہد پر مجبور نہ کیا جائے. میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح اور دو ٹوک کیا بات ہو سکتی ہے. ہم آتے ہیں مزید باقی پارٹیوں کی جانب. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی ہے انہی معدنیات کے حوالے سے، ان کے اسٹریٹجک اہمیت کے حوالے سے اور اس پہ اپنے پارٹی کے موقف کے حوالے سے، قبائلی عوام کے ساتھ زیادتیوں اور ان کی محرومیوں کی جو نشاندہی انہوں نے کی ہے، اور ان کا صرف واحد مطالبہ کیا ہے؟ واحد مطالبہ ان کا یہ ہے کہ تمام اختیارات سول اداروں کو، پارلیمنٹ کو، جمہوری قوتوں کو منتقل کیا جائے، اور SIFC کی شکل میں جو ایک طرح سے آئین سے ماورا ایک باڈی جو تشکیل دی گئی ہے وہ جو ہے وہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی ان کی اتنی زیادہ طاقت جس طرح اس کے ذریعے استعمال کی جا رہی ہے، جتنا بھی وفاقی حکومت یا باقی ادارے یا ہمارا الیکٹرانک میڈیا یہ دعویٰ کرے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے، قومی مفاد میں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کا لفظ یا اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ کا لفظ جو ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ خراب مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس بل میں صرف دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے بھی 3 تجاویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ آج ان کا بھی اجلاس ہوا ہے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے عنایت اللہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ان کے کافی سینئر رہنما ہے جماعت اسلامی کے، تو کہہ رہے تھے کہ ایک تو فاٹا کا جو ایگزمپشن ہے وہ آئین کے خلاف ہے. فاٹا اب سابقہ فاٹا جو ہے وہ اب صوبے کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس میں 3-4 ایسی ترامیم شامل کی گئی ہے جو مکمل طور پہ یہ 18ویں ترمیم کے لیٹر اینڈ اسپرٹ دونوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں بعض دفعات جس طرح زمین جو ہے وہ لیز پر دی جاتی ہے تو مکمل اس کے جو مالک کا اختیار ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ انہوں نے فیئر کمپٹیشن کی ہے کہ جب تک جو سرکاری کمپنیوں کی بات کی گئی ہے اس میں فیئر کمپٹیشن کا ماحول پیدا نہ کیا جائے تو ہم اس آئین کی یہ جو ترمیم ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں اس بل کی. PTI کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے انہی کے ایک MPA صاحب محبوب شیر، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ پراپرلی مشاورت نہ ہو اور وہ ہمیں الگ اور واضح ہدایات اس حوالے سے جاری نہ کرے ہم اس بل کی حمایت نہیں کریں گے. تو ایسی صورتحال میں اتنے زیادہ متنازع بل جس پہ متعدد سیاسی جماعتیں اس کی حمایت نہیں کر رہی ہو، اگر وہ قومی مفاد میں بھی ہے. اس قومی مفاد کیا ہے؟ قومی مفاد جو ہے وہ اس قوم کا، اس زمین پہ رہنے والوں کا، اس ریاست کے جغرافیے کے اندر رہنے والے عوام کا مفاد ہوتا ہے. اور عوام کا مفاد جو ہے، عوام اس علاقے میں امن چاہتے ہیں، عوام اس علاقے میں ترقی چاہتے ہیں، عوام تعلیم بھی چاہتے ہیں، عوام صحت بھی چاہتے ہیں، عوام روزگار بھی چاہتے ہیں، لیکن عوام یہ سب کچھ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مانگتے ہیں. اگر آئین کا دائرہ وہ خواہ کوئی بھی اس کو پلانگ لے، وہ وفاقی حکومت ہو، وہ کوئی ایک ادارہ ہو جو ایکٹ کے تحت بنا ہو، وہ کوئی صوبائی حکومت ہو، وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، اس کے لیے نہ کوئی عوام جو ہے اس کے لیے تیار ہے اور نہ سیاسی جماعتیں یہ رسک لے سکتی ہے. کیونکہ آج کل عوام وہ سابقہ دور نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام اس حوالے سے سیاسی شعور میں کافی حد تک آ چکا ہے. اسی لیے خدا را میں ان تمام مقتدر قوتوں سے، فیڈرل گورنمنٹ کے مختلف اداروں سے، سیاسی جماعتوں سے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سیزن پارلیمنٹیرین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اس بل پہ مشاورت کو موقع دیجیے. اس پہ پراپر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، اس پہ سب کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو بھی ضروری ترامیم ہے خصوصاً اسٹریٹجک معدنیات کی وضاحت ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو فیڈرل لیول کی کمیٹیاں اور بعض اداروں کو جو ہے وہ لائسنسنگ اتھارٹیز کے طور پہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ جب تک صوبائی قیادت تمام جماعتوں کی وہ ساتھ نہ مل جائے اس میں ترامیم کی جائے اور اس بل کو
عوام کے مفادات کے لیے اور اس صوبے کے عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے، اس کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ پختونخوا کے عوام کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں رہے ہیں، وہ ترقی کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حقوق پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے گزارش ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ، امن کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ، جمہوری ویژن کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی خواہش یا کچھ لوگوں کو یا کچھ اداروں کو نوازنے کی خواہش جو ہے وہ نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے۔